ابھی میرے ایک بڑے محترم دوست نے ایک بڑا اچھا سوال اٹھایا، مقدر کیا چیز ہے؟ سیدنا امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، کیا امام اہل بیت، امام مسلمین، کیا یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہوگا اور جو نہیں لکھا ہوا وہ نہیں ہوگا؟ تو پھر ہمارا مقام تلاش کیا ہے؟ فرمایا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ لکھا ہوا ہو، جب کوشش کرے گا تو یہ نتیجہ، نہیں کرے گا تو نہیں نکلے گا۔ تو بٹوین ون اینڈ دی ٹو اینڈس، یہ ہمارا بڑا نائیو اور سمپل کانسیپٹ ہے کہ مقدر نہیں ٹلتا یا مقدر نہیں بدلتا۔ اللہ کے دو نام ایسے ہیں جو ایکسیپشنل ہیں، ان اللہ یفعل ما یشاء، کہ بے شک میرا اللہ جو چاہے کر سکتا، ورنہ وہ اللہ ہی نہ ہوتا، ورنہ وہ اللہ ہی نہ ہوتا۔ ہم جس کو اومنی پوٹنٹ کہتے ہیں، اومنیسینٹ کہتے ہیں، اومنی پریزنٹ کہتے ہیں، جو ہر کام کر سکتا ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، جس کو میری جیسی انسانی پابندیاں نصیب نہیں ہیں، اس کے باوجود کہ میں کائنات بالا میں میرا ٹائٹل خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ بھئی کیسا خلیفہ ہے؟ خادم و حضرات، نہ جس کی برتھ اس کے قبضے میں، نہ موت اس کے قبضے میں، نہ ماں باپ کا چناؤ اس کے قبضے میں، نہ بہن بھائیوں کی شناخت اس کے قبضے میں، نہ رزق اس کے قبضے میں، رزق اس کے قبضے میں نہیں۔ حیرانی کی بات، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ غلط ہے کہ رزق تمہارے قبضے میں ہے، تمہاری نوکریوں کے قبضے میں ہے، یہ بالکل غلط ہے، رزق بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، ہم کرتے کیا ہیں دنیا میں؟ except for a major job which Allah has allotted to us، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام بنتا نہیں ہے دنیا میں۔ حیران کن بات ہوگی کہ وہ کام کس چیز کے لیے ہے؟ خداوند کریم نے فرمایا یہ آیات انسان کے اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب وہ سنگل سیل تھا، ایک سیل میں تھا، ابھی میاں بیوی نہیں بنے تھے، ابھی کوئی شخص وجود میں نہیں آیا تھا، ابھی انسان کی ابتدائی صورتحال بھی پوری طرح نہیں تھی۔ کہا جاتا کسی تالاب کے کنارے کسی کائی میں چھپا ہوا ایک حیاتیاتی سیل، بس، جس کا کوئی نہ رنگ نہ بو نہ شناخت، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اے بندگان خدا، اے نسل انسان، اے بنی آدم، یاد کرو اس وقت کو جب تم قابل ذکر ہی نہ تھے، تم کوئی شے ہی نہ تھے، تم کوئی پرندہ نہیں تھے، کوئی بدن نہیں تھے، کوئی وجود نہیں تھے، ایک سنگل سیل کی طرح کسی کائی میں چھپے ہوئے، اور تمہارا وصف کیا تھا کہ تم پیدا ہوتے تھے اور مر جاتے تھے، بس that was all۔ پھر فرمایا اِنَّ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، پھر ہم نے اس سنگل نطفے کو ڈبل کر دیا۔ آپ کے اندر موجود ہیں دونوں شہادتیں جو خدا بیان کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ امیبا پروٹیوس کیا ہے جو آپ کوئی ڈائریا صبح شام کاز کرتا ہے، ہر انسان میں موجود ہے؟ یہ سنگل سیل ہے، سنگل سیل۔ کبھی انسان کی حیثیت بھی اسی سنگل سیل جیسی تھی، ایک سیل جس سے کبھی کوئی ملٹیپلیکیشن کا امکان ہی نہیں تھا، جو اپنے سینٹرل ایکسس سے چینج ہوتا تھا۔ پھر خدا نے کہا اِنَّ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، پھر میں نے اس کو دوہرا مخلوق، اب فیمیل اور میل میں ڈل گیا، اب اس کی آبادیوں کے گھروندے بن گئے، اب یہ بچے پروڈیوس کر رہا تھا،
ڈبل کمبینیشنز کے ذریعے. پھر کیا ہوا؟ کیا ابھی اس قابل تھا کہ قابل ذکر ہوتا؟ نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ. کیونکہ سماعت نہیں تھی، بصارت نہیں تھی، تھنکنگ نہیں تھی، خیال نہیں تھا. پھر فرمایا پروردگار عالم نے لِنَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے چاہا کہ اس باریک سے، منحنی سے، جو صرف خوردبین سے دیکھا جا سکتا تھا، اس ذرہ حیات کو آگے بڑھائیں، اسے برکت دیں، اسے آزمائیں. پھر فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے اسے سماعت کے نظام دیے، پھر بصارت کے نظام دیے. اب یہ ہومو ہبائلس تھا، ہومو ایریکٹس تھا، اب یہ ہومو نیانڈرتھل تھا. یہ اس کا بدن بڑھتا گیا. آخر میں اللہ نے کہا اسے میں نے انوکھی چیز دی ہے. خاتین وزاد، دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ اس نے ہمیں کیا دیا تھا جس سے ہم اتنے ممتاز ہوئے، اتنے برکت والے ہو گئے، زمین کے خالق و مالک ہو گئے. فرمایا آخر میں کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا فَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. پھر ہم نے ایک نعمت پیش کی، ایک نعمت. کہا اس کو کون اٹھائے گا ذمہ داری کے ساتھ؟ کون اس کا حق پورا کرے گا؟ سارے ڈر گئے. ہم نے کہا ہم خدا کے غضب سے ڈرتے ہیں، اور اس کو مس یوز کرنے کا انجام بہت بڑا ہے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی، یہ عقل تھی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور ساتھ تنبیہ کر دی کہ رانگ یوز آف مائنڈ، a wrong use of intellectual capacity and a wrong use of artificial intelligence deserves a failure, discarding, and you will be sent to hell. جیسے پرانی گاڑیاں بھیجی جاتی ہیں نا نئے سرے سے، ان کو پگھلایا جاتا ہے، اسی طرح تم بھی نئے سرے سے پھر پگھلائے جاؤ گے. تمہارا انجام، اور جو کامیاب ہو گیا اس کا رتبہ اللہ نے مقرر کیا اور فرمایا کہ یہ جنت کا وارث ہے، میری بلینز اور ٹریلینز ایئرز آف کائنات کا وارث ہوگا. یہ بات خادم حضرات، ایک اینٹ کے لیے لڑنے والا آج کا انسان، کیا اس کو پتا ہے کہ خدا کے پاس کتنی زمین ہے؟ کیا اس کو اندازہ ہے کہ اس نے کیا آپ کے لیے بنا کے رکھا ہے؟ ایک چھوٹی سی گیلیکسی ہے آپ کے پاس، 180 گیلیکسیز ہیں، ارب گیلیکسیز ہیں. 180 ارب گیلیکسیز میں ایک چھوٹی سی گیلیکسی آپ کو نظر آتی ہے آسمان پر. اس کو اینڈرومیڈا گیلیکسی کہتے ہیں. اس کے اندر اور باہر 1 کھرب ستارے ہیں. 1 کھرب باہر ہے، 1 کھرب اندر ہے. خاتین حضرات، اگر آپ کو چوائس مل جائے تو آپ جنت بھول جاؤ گے. کہو گے اے اللہ، ہم تو ایک اینٹ پہ زمین پر لڑ رہے ہیں، تیری تے پاس تو ایک بندے کو دینے کے لیے 14 زمین سے 1000 گنا ستارے ہیں. آپ کو سوچ سمجھ نہیں آئے گی. اگر آپ کو آلات عقل نصیب ہو جائے اور وہ حیثیت نصیب ہو جائے، آپ کو ریکنسٹرکشن نصیب ہو جائے. خدا کے 3 بڑے نام ہیں خادم صاحب، یا مرید، یا قدیر، یا متکلم. بہت کم سنیں گے آپ نے. مرید کا مطلب ہے جو ارادہ کرتا ہے، اور قدیر کا مطلب ہے جو قدرت رکھتا ہے. پھر کسی چیز کے ہو جانے کا کلام کرتا ہے. متکلم ہے. دیکھیں انسان کو پیدا ان 3 صفات پہ کیا گیا تھا. ہم مرید تھے، ہم قدیر تھے، ہم متکلم تھے. مگر جب ہم سے غلطی ہوئی، اور بہت بڑی غلطی، قاضی حضرات، it's not easy to think. میں آج خدا سے دور ہو کے بھی شامت اعمال سے ڈرتا ہوں، غیر توفیق سے ڈرتا ہوں، اللہ کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہوں. تو جس میرے باپ دادا نے رائٹ ان فرنٹ آف گاڈ مسٹیک کی ہوگی، اس کا کیا ہوگا؟ سید حجویر نے فرمایا، ایک دفعہ کسی نے پوچھا
خدا ظاہر ہو جاتا تو آسان نہ ہو جاتا اللہ کو ماننا. فرمایا اگر خدا ظاہر ہو جاتا تو ایمان جبر ہو جاتا, اور اگر ایمان جبر ہو جاتا تم میں سے بچتا کون؟ تم میں سے کوئی نہیں. ہم نے ایک شہادت تو دے دی نا اللہ میاں کو کہ ہم اس کے حضور بھی حماقت کر سکتے ہیں اور خسارہ اٹھا سکتے ہیں. اب یہاں زمین پہ ہم کو خسارہ پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا, ساتھ ایک عقل عطا کی گئی اور کہا کہ یہ تمہیں مدد دے گی, تمہارے ان ساری حماقتوں کو کور کرے گی. مگر ایک ساتھ اللہ میاں نے ایک بات اپنے اندازے سے کہہ دی. فرمایا انہو کانا ظلوما جہولا, کہ انسان ظالم ہے, کوئی دوسرے پہ نہیں ظلم کرتا. جب آپ دوسرے پہ بھی ظلم کر رہے ہو تو دراصل آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو, کیونکہ آپ خسارے میں, آپ زیادتی کر رہے ہو, آپ جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو, آپ عقل سے دریغ کر رہے ہو, آپ اپنی انفیریورٹی کے حصار میں ہو, آپ سپیریئر نہیں ہو جاؤ گے. آپ غلط. انہو کانا ظلوما جہولا, اور جاہل اس لیے ہے کہ حق اور انصاف کو جانتے ہوئے بھی یہ بے انصافی کا ساتھ دیتا ہے, حماقت کا ساتھ دیتا ہے, جہالت کا ساتھ دیتا ہے. خادین و حضرات, یہ وہ عقل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے زندگی میں بہت سارے کام سنوارے ہیں, اور اس کی فیلئر کی وجہ سے ہمیشہ دنیا آفات کا شکار ہوئی ہے.